وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں، جہاں اولیاء کرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت مآب کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے، اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی، یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر، غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے۔ اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا، اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے، اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے۔ اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے، اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے، قادری نسبت ضرور رہے، اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ ہاں، میری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا، وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے۔ خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو مولانا لوگوں کی بھگائی ہے، یہ جملے بازی ہے۔ ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں۔ اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا، کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں، جن کا تعلق نجد سے ہے، وہابیت سے ہے، سلفیت نام رکھتے ہیں۔ بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے، یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے، اللہ کے بھی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی۔ دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، مرید سے پوچھا پوچھو اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا، اس عورت نے شادی کی، برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، باہر نہ آ سکی۔ مشہور کرامت ہے غوث پاک کی۔ تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے، روز روتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم تو نیست سے ہست کرنے والا، تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا، تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے، مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے۔ غوث پاک کی دعا چل رہی تھی، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا، طوفان سا آیا، پانی کے اندر ایک
عجیب سی سرسراہٹ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی. غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی, مگر صدقے میں اللہ نے پوری بارات کی زندگی لوٹا دی. پوری بارات واپس آ گئی اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے. 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی, کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے, لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق ہم ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو, راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا. ارے عقل کے اندھو, جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے, تم 1000 بار جلا کر راکھ کر دو, رب ذوالجلال قادر مطلق ہے, وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حساب لینے کے لیے. تو کشتی دوبارہ واپس آئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے, ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی سوال کرو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں, اسی کو کرامت کہتے ہیں. تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ تم بھی غوث ہوتے, ہم بھی غوث ہوتے. کرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی. اور قرآن سے اگر دلیل مانگتے ہو, سنو, سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک بار اعلان کیا تھا, کون ہے جو سبا بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے گا. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبا بلقیس کا تخت یمن میں ہے. یمن اور فلسطین میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. ایک جن کھڑا ہوا, کہا اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں گا. جنات کی طاقت پر یقین رکھنے والے, جنات کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کرنے والے, سنو قرآن کیا کہتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی, مجلس ختم ہونے تک تم لاؤ گے, مجلس ختم ہونے تک. پھر اللہ کے ایک ولی جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے, آصف بن برخیہ, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. آپ کی, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لے آؤں گا. تخت کوئی 4 فٹ کا 5 فٹ کا نہیں, 80 گز لمبا ہے اور اتنا ہی چوڑا ہے, اتنا ہی وزنی ہے, اور 7 دروازوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. سونے چاندی جواہرات سے جڑا ہوا تخت ہے. اور ایک انسان کہتا ہے, انسان, جنات کی بات نہیں کر رہا, جنات کی بات آئے گی تو آپ سمجھیں گے ان کو بڑی طاقت ہوتی ہے. انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان نے کہا سلیمان علیہ السلام کے امتی میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ صرف اور صرف بات نہیں تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلک کر ادھر دیکھ رہے تھے, وہ تخت حاضر کر چکے تھے, تخت حاضر کر چکے تھے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے, خود اللہ کے نبی. ارے وہ چاہتے تو خود ہی تخت کو طلب کر لیتے. اس قرآن کے واقعے کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتانا چاہا جو نبی کے قدموں میں بیٹھتا اس کی طاقت کا یہ ہے. نبی کی طاقت تو بہت دور, اور یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی, بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام, ان کے امتی کی طاقت کا حال یہ ہے, تو پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ اور ان کی امت کے عام اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی جن کا ولی کی گردن پر ہے, وہ 12 سال کی کشتی واپس لے آئے تو تعجب کی بات نہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس کرامت کو بالکل عینی طور پر بیان کر رہا ہے. عزیزان گرامی, میں دنیا کی
یا دنیا کے نقش قدم پر چلنے والے، ہر چیز کو تھیوری اور پریکٹیکل پر آزمانے والے اور سائنس کی دنیا میں چلنے والے، ان کو کہتا ہوں آئنسٹائن نے کہا ہے۔ آئنسٹائن کا نام تو بہت لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، اس کی تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم غوث پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اب اسی آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی، سنو، کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لیا، اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ، ایک کنارہ میں نے دیکھا، اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے۔ 2 کروڑ نوری سال۔ نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں، یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی، شام میں 6 بجے سورج ڈوبا، آرام سے دن چل رہے ہیں۔ نوری سال اس کو نہیں کہتے۔ نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے۔ 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں۔ اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 منٹ کی، اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے، جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو۔ سنو، 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے، کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے۔ اور آؤ شہنشاہ بغداد